اور اگر وہ نہیں ایکشن لیتے تو انہیں آئسولیٹ کریں, حکومت کو کے اوپر تنقید کریں, ان کے اوپر سینکشنز لگائیں. اس کے علاوہ کیا تھا انڈیا کے پاس؟ بڑے انہوں نے سوچا اس وقت. میں جہاں جاتا تھا مجھے وہ دھمکی دیتے تھے, میں آگے سے ہنس کے بات سن لیتا تھا. میں کہتا تھا یار آپ کو بڑی سخت تکلیف ہوئی ہے, اچھا آپ ایسے کریں نا, کر لیں, وہ کر لیں ہاٹ پرسیوٹ. تو پھر وہ چپ ہو جاتے تھے. میں نے کہا یار دیکھو تم نے 5 بم پھاڑے, ہم نے 6 کر دیے, تم ایک ہاٹ پرسیوٹ کرو گے, ہم 2 کر دیں گے. تو یہ تو 10-15 دن ایسے ہی چلے گا, ایسکلیشن ہوتی جائے گی. جب ایسکلیشن ہوتی جائے گی تو پھر امریکہ ول اسٹیپ ان, بیکاز جیسے ایسکلیشن ہوگی 2 چیزیں ہوں گی, آپ کچھ کریں گے ہم واپس کریں گے, آپ کچھ کریں گے ہم واپس کریں گے, جب ہم واپس کریں گے آپ واپس کریں گے, ہم آپ کی واپسی کا واپس کریں گے. اس لیے تو ہمارے پاس فائٹنگ فورسز ہے نا, بالکل, ہماری ایئر فورس بھی ہے, نیوی بھی ہے, ہمارے پاس فوج بھی ہے. تو 15 دن 20 دن کا تو ایشو نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ چلو میں نے کہا کہ آگے بڑھتے ہیں, آپ کے پاس بڑی کنونشنل فورس ہے, آپ کے پاس ایئر فورس سپیریورٹی ہے, چلیں آپ نے آگے کراچی کو بلاکیڈ کر دیا, آپ کے پاس ایک ایئر کرافٹ کیریئر بھی ہے, اس کو پہنچتے پہنچتے مہینہ لگ جائے گا. چلیں آپ نے دنیا جہان کے آپ کے پاس ویپنز ہیں, آپ نے آ کے ایک بلاکیڈ کر دی, تو کیا ہوگا؟ تو پھر آپ یو ول ٹرائی اینڈ فورس یور وے کنونشنلی انٹو پاکستان. کیا کریں گے آپ؟ تو اچھا آپ کر لیں. تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کیا ہوگا؟ میں نے کہا وہ پاکستان کی ڈاکٹرن ہی ہے کہ کنونشنلی ہم کمزور ہیں آپ سے, ہم 15-20 دن مہینے کے زیادہ ہم نہیں لڑ سکتے آپ کے ساتھ, مگر جب تک لڑ سکتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک لڑ سکتے ہیں, مگر اس کے بعد ویل رن آؤٹ آف اسٹیم. اوکے, تو پھر آپ اندر آ جائیں گے. آپ اندر آ جائیں گے تو کہاں آئیں گے آپ انہی علاقوں میں اندر آئیں گے نا جہاں ہم ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے. ہم اپنے پاپولیٹڈ ایریاز کو ڈیفینڈ کر لیں گے, اور ہم جو ہمارے ڈیزرٹس ہیں ان کو چھوڑ دیں گے. آپ آ جائیں وہاں راجستھان میں, آ کے لے لیں 50 میل اندر آ جائیں. آپ آ جائیں گے وہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات, وہاں تو اونٹ بھی نہیں ہے. آ جائیں آپ, آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا وہ اپنے ڈیفنس کے لیے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن استعمال ہو جائے گا, آپ کی ساری آرمر اڑ جائے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر آپ کے اوپر تو ہم نے نہیں بم مارا نا, آپ کی زمین کے اوپر. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ایک نیوکلیئر سٹینڈ آف ہو جائے گا. تو میں نے کہا یار اس سے پہلے دنیا چپ کر کے نہیں بیٹھی رہے گی نا, بیکاز جب آپ کی ہماری سچویشن پاکستان کی یہ ہوگی کہ اب ہمیں لگ رہا ہے جیسے کہ انڈیا از کمنگ ان اینڈ انڈیا کو روکا نہیں جا سکتا اب, تو اس وقت یہی ہوگا نا, ہم اپنے نیوکلیئر ویپنز کو تیار کرنا شروع کر دیں گے. جب ہم اپنے نیوکلیئر ویپنز کی تیاری کریں گے, وہ 10-15 دن لگتے ہیں نا ان کو تیار کرنے میں, ان کے مختلف چیزیں مختلف جگہ پہ پڑی ہوئی ہیں, ان کو اسمبل کرنا, تیار کرنا. تو میں نے کہا امریکہ کے سیٹلائٹ جو ہیں وہ اس کو پک اپ کر لیں گے ایکٹیویٹی کو. امریکہ کو پتہ چل جائے گا کہ اب پاکستان اپنے نیوکلیئر ویپنز تیار کر رہا ہے. تو پھر اس کے بعد تو مطلب ہے کہ یہ تو نیوکلیئر کانفرنٹیشن کی طرف ہے. تو میں نے کہا 1990 میں صرف ایک شک ہی تھا کہ شاید اس قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہے. تو رابرٹ گیٹس اس وقت امریکہ کے بڑے وہ ٹاپ لیول ڈپلومیٹ تھے, وہ بھاگے آئے پاکستان میں پریزیڈنٹ اسحاق کو اور محترمہ بینظیر کو ملنے کے لیے کہ نہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ نیوکلیئر کی طرف جا رہا ہے, اور پھر انڈیا کے اوپر پریشر ڈالا. تو اسی لیے تو میں نے کہا وہ پھر وہی ہوگا کہ وہ گریٹ پاورز آ کے بیٹھ جائیں گے اور آپ کا سیز فائر کرا دیں گے. تو میں نے کہا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 15 ڈے وار 20 ڈے وار وہ ختم ہو جائے گا. آپ نے بھی کوئی ٹیریٹری لی ہوگی, ہم نے بھی کوئی ٹیریٹری لی ہوگی, پھر ایک تاشکنڈ ٹائپ اگریمنٹ ہو جائے گی, چلو جی آپ بھی وڈرا کر جائیں, ہم بھی وڈرا کر جائیں. تو میں نے کہا واٹ ول بی گینڈ بائی دس. تو اس لیے یہ دس از آف نو کانسیکوینس. میں نے کہا اس کا نقصان جو ہے زیادہ وہ آپ کا ہوگا, ہمارا نہیں ہوگا. وہ کیسے؟ اور میں نے کہا وہ ایسے کہ آپ 8% گروتھ ریٹ ہے, ساری دنیا کی فارن انویسٹمنٹ آپ اپنے پاس لانا چاہ رہے ہیں, آپ چائنا کو کنفرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ایسٹورڈز دیکھ رہے ہیں, آپ اپنی معیشت کو بڑھا رہے ہیں, آپ کا سٹاک مارکیٹ از یور بیرومیٹر. میں نے کہا آپ کو پتا ہے جس دن یہ ہوا آپ کی سٹاک مارکیٹ کریش گر جائے گی. بالکل. the minute this happens تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں تو آپ مودی تو آئے ہیں وہاں اکنامک پروگرام لینے کے لیے. تو میں نے کہا پاکستان کا کیا, ہم تو پہلے 3% پہ نیچے گرے ہوئے ہیں, ہماری سٹاک مارکیٹ از neither here nor there. تو وہ تو نو بگ ڈیل فار اس, ہم تو جسے کہتے ہیں پہلے گھاس کھا رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا, ہم تو برداشت کر لیں گے. آپ کے لیے جو سارے آپ کی ویژن, آپ کے گرینڈ پلانز, اسٹریٹجک ایشوز, وہ سارے فارغ ہو جائیں گے. تو یو ہیو ٹو تھنک کیئرفلی کہ